ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا اسی حالت میں موت آ جائے قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت سے ہوں گے، تو آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں AM حنیف ریئیکٹ چینل پر۔ تو آج بیان ہے درود شریف کی فضیلت، منہ سے خوشبو آئے گی کستوری کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلے سنتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ بہترین بیان ہے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں، تو چلے آپ بھی سنیں۔ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر اسرا جو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسرا کے نام سے تعبیر کیا گیا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے لے کر بیت المقدس تک سفر معراج علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک۔ قربان جاؤں پروردگار عالم کی ذات اقدس پہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائی، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، عظمت اور محبت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم جس قدر سرکار مدینہ کا کسی کے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا، محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، سوز و گداز ہوگا، عشق ہوگا، اسی قدر ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کی بنیاد کالی کملی والے کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد سید دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم، کائنات کا روح دو عالم، ساری کائنات کا منبع اور سرچشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بنو سعد کے خاندان سے جب جنگ حنین ہوا، گرفتار کر لیا گیا بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو۔ عورتوں نے تیر چلائے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں مارے، مگر اس کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ایک ہیلا تلاش کر لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے میں آپ کی بہن ہوں،
میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا میرے والدی میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو، ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے، سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں، مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد، او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، انہیں کہنا جی کیا بکواس کرے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کی تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی، فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا اسی حالت میں موت آ جائے قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا، سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں 50,000 سال کے پیاس والے دن میں میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا کمال تھا ان حضرات کا! سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لخت جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو سفیان کو باپ کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ابا جان اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے، اور میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اور یہ بات مجھ سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے۔ جس
گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کمال برائے عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، فرماتے ہیں او لوگوں وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ اور لوگوں جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کی ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں تو کو پتہ نہیں یہ اتو منیندن وچو نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے بچ نہ کو بڑھن لینے، انہوں نے ساڈے بچ وڑ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک آپ کی پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی، جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی یہ؟ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو۔ فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا، تہجد کی نمازوں میں پڑھا، اوابین کی نمازوں میں پڑھا، بیٹھ کے تلاوت فرمائی، کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، رات کو تلاوت فرمائی، دن کو تلاوت فرمائی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ، میں بھی شامل ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس کو جس میں کئی برکتیں ہیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں؟ اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 23 برس تک رات دن اس قرآن
آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے، ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں سائیکلوں پہ سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنجریوں کی آواز کے ساتھ، قربان جاؤں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، بعض بچے نے ایک سپارہ پڑھا موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی۔ والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔
عرض کیا میری کیا مجال ہے، میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے، آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا، آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی۔ او آجا، عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروی بالم نمان، اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ او کالی کملی والے، اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں، تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ، مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے، میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں، میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے، ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی۔ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے۔ اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو، کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے، میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے، میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی، جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے، قرآن کریم کا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان۔ اللہ میاں بھی بے نیاز ہے، اسی لیے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے۔ فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ دینے والا یہ لینے والے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں، جھولی میری بھی تنگ نہیں،
اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں، میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکا۔ اللہ پاک کے حضور میں تشریف لے آئے، میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی ہاں۔ اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے، سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے، اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے، جبریل بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، کالی کملی والے آجا آجا۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی پروردگار آ گیا ہوں۔ توجہ کرنا ہے کہ بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ عرض کیا الہ العالمین، میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تحفہ؟ ہاں ہاں میرے محبوب، اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں، پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں، پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں، بیوی بچوں کے مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد، میری اولاد کوئی نہیں، میرے ماں باپ کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں۔ توجہ کرنا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار، قطرے قطرے کا مالک تو ہے، پتے پتے کا مالک تو ہے، ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے، علی کل شیء قدیر ذات تیری، ساری جان پہ قدرت تیری۔ اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے، قدرت کاملہ تیری، دریا تیرے، سمندر تیرے، درخت تیرے، ہوا تیری، زمین تیری، پہاڑ تیرے، کائنات تیری، سب کچھ تیرا، پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے، الہ العالمین تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں، تو پروردگار ہے، کوئی کسی کا تو محتاج نہیں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں، عبدیت لے کر آیا ہوں، تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں، سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں۔ الہی سر میرا در تیرا، دل میرا گھر تیرا، میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا داتا ہے، تو میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میری ایک ایک بال کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اور میرے مالک عرش عظیم پہ بیٹھ کر میں تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ نبی نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر بندگی کا اظہار کیا، تو یہاں اکڑا پھرتا ہے، کارخانے کی اکڑ ہے، کاروبار کی اکڑ ہے،
4 دن کے لیے کوئی نوکری کی جگہ مل گئی، اس کی اکڑ ہے، ڈرتا نہیں اللہ کے قہر سے۔ فرمایا التحیات للہ، اور میرے رب میری زبان کی عبادت، میری زبان ہوگی، نام تیرا ہوگا، بدن میرا ہوگا، چھپنا تیرے سامنے ہوگا، مال میرا ہوگا، نظر نیاز تیری ہوگی۔ اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، تیرے پاس کہاں ہے؟ تو کسی سے ہینا ہو، مارا ہو تو عاجزی کرے، تو کسی سے ہینا نہیں، مارا نہیں، کمزور نہیں، ماتحت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، تو کس کے سامنے عاجزی کرے؟ اور میرے رب میں تجھ سے ہینا ہوں، میں تجھ سے مارا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا میں بھیک مانگنے والا ہوں، جھولی میری ہو عطا تیری۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میرا سلام ہو، میری برکتیں لے جا، میری رحمتوں سے جھولیاں بھر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بدلہ دیں گے ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محسن کائنات ہیں آپ، ساری کائنات پہ احسان ہے کالی کملی والے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں 4 دن کا آرام مل جائے، ماں باپ کو بھول جاتے ہو، تھوڑی سی اچھی نوکری مل جائے، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم، آپ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کے بھی ہمیں نہ بھلایا۔ میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، ٹھکانہ عرش عظیم ہے، اور امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ یا اللہ یہ تیری برکت، یہ سلامتی، یہ رحمت جو مجھے عطا ہو رہی ہے، میں تو اس میں ساری امت کو شامل کرتا ہوں، ساری امت کو رحمت ملے، ساری امت کو برکت ملے، ساری امت کو سلامتی ملے۔ یا اللہ تیری سلامتی سے ساری امت کی جھولیاں بھر جائیں۔ میرے محبوب جانے لگے ہو؟ جی ہاں جاتا ہوں۔ الہی وہ میرا بلال، وہ میرا سہیل، وہ زنیرہ، وہ سمیہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کچھ ان کے لیے تحفہ ملنا چاہیے۔ اچھا امت کے لیے تحفہ چاہیے؟ جی ہاں، میں امت کو جا کے بتاؤں گا اللہ سے ملنے عرش عظیم پہ گیا تھا، امت یہ نہ کہے گی ہمارے محبوب لائے کیا ہو اللہ میاں کی یہاں سے ہمارے لیے۔ آخر میں جب قوم کو امت کو بتاؤں گا کہ میں عرش عظیم پہ گیا تھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، مناجات ہوئی، تو امت مجھ سے یہ نہ کہے گی کہ لائے آپ کیا ہے وہاں سے۔ اچھا میرے نبی کچھ لے جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ 50 نمازیں لے جاؤ، امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، لو بھئی امت کے مزے ہو گئے، ہر وقت سجدہ، ہر وقت رکوع، ہر وقت التحیات، ہر وقت وضو، رات دن میں 50 نمازیں، عمر بھر میں نہیں۔ ہاں کبھی سمجھ رہے ہو کہ عمر میں 50 نمازیں، رات دن میں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں مل گئی کہ 50 نمازیں پڑھا کرو۔ واپس خوشی خوشی تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہوا، راستہ روک لیا۔ نبی اللہ آ گئے؟ جی ہاں آ گیا ہوں۔ کیا ملا امت کے لیے؟ بس کلیم اللہ میری امت کی تو موج ہو گئی۔ کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی، سبحان اللہ ہر وقت، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے، کالی کملی والے میں نے امت بھگتائی ہے، 2 نمازیں تھی میری امت پہ، 2 ہی نہیں پڑھی، اور میری امت کو منا و سلوا بھنا بنایا پرندوں کا گوشت آسمان سے برسا کرتا تھا، تیری امت کو کٹے کھانے پڑیں گے۔
میری امت کو پکا پکایا بنا بنایا حلوہ آسمان سے آیا کرتا تھا، تیری امت پہ تو ڈالتے کی مار پڑے گی۔ یہیں سے واپس ہو جاؤ، اس تخفیف کی درخواست کرو۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر کوئی آدمی تمہاری ساتھ عدالت میں جائے، 3-4 مرتبہ اندر ججوں کے پاس آئے جائے، ساری عمر احسان مانتے ہو، بادشاہو بڑا ساڈے واسطے بھجدا رہ گیا، بڑی کوشش کی ہے، بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، مڑ مڑ کے گیا، میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو تیرے لیے اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رستہ چھوڑا ہی نہیں، 1 مرتبہ واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی کہ امتوں کو میں نے بھگتایا ہے، امتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، نہیں قابو آ کے دیتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو، سہیل کو، ابو ذر غفاری کو، خدا کی قسم چمڑے ادھیڑ دیے گئے، پر آقا کی طرف کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دی۔ اور آج تو کیا کہنا ہے بھائی، کوئی کچھ کرتا رہے، دین کی بات کرو تو سب کو بری لگتی ہے، دنیا کی بات کرو تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں، کہتا شمع فروزاں، شمع فروزاں میں بالکل میں محروم الاول بزم رسول میں ہے، جس میں مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو بار بار میری تیری بھلائی کے لیے اللہ کی حضور میں آ جا رہے۔ کس قدر دوڑ دھوپ کی 9 چکر لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی تمنا تھی کہ ایک چکر اور لگ جائے تو امت کا کام ہی ہو جائے، ایک گیڑا اور لگ جاتا نا مزہ ہی آ جانا۔ 5 تو معاف ہوتی چلی گئی، وہ ایک چکر کی کسر رہے۔ اور خدا جانے اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب جاؤ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی دوں گا، ثواب 50 کا ہی دوں گا، اور اس سے بھی بڑھ کر جامع مسجد میں جو نماز ادا کرے گا ایک نماز کے بدلے 500 کا ثواب دوں گا، بیت اللہ شریف میں جو نماز ادا کرے گا، خانہ کعبہ میں جو نماز ادا کرے گا، فرمایا او میرے محبوب میرا وعدہ ہے ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ میرے محبوب جو تیری مسجد نبی میں مدینے پاک میں جس مصلی پہ آپ نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانی ہے، آپ نے خطبے ارشاد فرمانے ہیں، تیرے منبر کا صدقہ، تیری مسجد کا صدقہ، تیرے مصلی کا صدقہ 50,000 نمازوں کا ایک نماز کے بدلے ثواب عطا کروں گا۔ کبھی ان سے تو پوچھ لیا کرو، یہ جو فرنیلوں والے پھرتے ہیں نا، فرنیل چھڑکے ہوئے، وہ جی وہاں نمازیں ہوتی ہی نہیں، بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی، حرم نبوی میں نماز نہیں ہوتی، اکیلی پڑھ لیا کرو بھائی، ہم تو وہاں اجی میں تو 2 مہینے رہ کے آیا ہوں، جس مکان میں رہتا تھا میں تو وہیں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، نہ میں نے بیت اللہ میں پڑھی، نہ میں نے کالی کملی والے کے مصلی میں مسجد میں نماز پڑھی۔ اس سے اگر کوئی پوچھے گدھے کیا وہاں پکوڑے بیچنے گیا تھا؟
جب تیری خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہوتی اور سرکار مدینہ کی مسجد میں اگر تیری نماز نہیں ہوتی جاتا کیوں ہے؟ تیری متماری نہیں کیا کرنے جاتا ہے؟ ادھر چلا جایا کر، ہندوستان کے مندروں میں جا کے ٹکر مارا کر۔ تجھے عادت ہے بت پرستی کی، بت ادھر ملیں گے۔ اگر کعبے میں جائے گا تو اللہ کے دربار میں اللہ نے، کعبے کا متولی خدا ہے، متولی نے جو امام کھڑا کر رکھا ہے اس کے پیچھے تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ مسئلہ چل رہا ہے، ایک اور بات عرض کر دوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا؟ جو لوگ امریکہ جاتے ہیں وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ سکول کے کیا ٹریننگ گاہ ہے جن کو سکھایا جاتا ہے امریکہ میں جا کر یوں کھانا، یوں پینا، یوں کپڑے پہننا، یوں لوگوں سے ملنا، اس طرح گاڑی میں چڑھنا، اس طرح ٹیکسیوں میں چڑھنا سکھایا جاتا۔ گورنمنٹ پاکستان جب تک امریکہ کے حالات سکھا نہ دے جانے نہیں دیتی تاکہ پاکستان بدنام نہ ہو۔ جاپان میں جانے کی ٹریننگ ہے، روس میں جانے کی ٹریننگ ہے، چائنا میں جانے کی ٹریننگ ہے۔ تم جو ہر روز حج کرنے جاتے ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ اللہ کے دربار میں چلا ہوں، احکم الحاکمین کا دربار ہے، امام الانبیاء کا دربار ہے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میں بھی جاتا ہوا وہاں کے آداب سیکھ کر جاؤں؟ تم نے بھی کبھی سوچا؟ سوچو گے کیا؟ راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، گاڑی میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، کراچی میں سارا دن مارکیٹ گھومتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے، جہازوں میں نمازیں کھسکاتے ہو اور واپسی میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے، یہ حضور کے دربار کا ادب ہے، یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم بے ادبی سخت گناہ ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی، ایک عورت طواف کر رہی تھی بیت اللہ کا، اس کے پیر میں کچھ زیور تھا، چلنے کی وجہ سے وہ کھڑکتا تھا۔ ایک بزرگ بھی اللہ والا بھی طواف کر رہا تھا، اس کی نظر یوں پڑی یہ زیور کس کا کھڑک رہا؟ عورت پہ نگاہ پڑی، یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس قدر زور سے منہ پہ تھپڑ مارا آنکھ باہر نکل کے جاتے اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرا کرتے ہو نگاہ دوسروں کی طرف اٹھاتے ہو، شرم نہیں آئی؟ وہ دربار ہے جس کی بڑی عظمت، جس کا بڑا ادب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنا کرتا مبارک اٹھا کر مقام ملتزم پہ، اللہ کے بیت اللہ کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ اپنے شکم مبارک کو، اپنے سینے مبارک کو لپٹایا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ مبارک کو یوں چوڑا کر کے بیت اللہ کو لپٹے ہوئے ہیں اور رو رو کر عاجزی کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عاجزی؟ فرمایا ھذا رب البیت، یہ میرے رب کا گھر ہے، یہاں نہ مانگوں تو اور کہاں جاؤں؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے یہ نماز والا تحفہ لائے، اس تحفے کو اپنے گھر میں بساؤ، بیوی بچوں میں بساؤ۔ اب میں اگر علماء کے فتوے آپ کو سناؤں تو دیر بڑی ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا کہ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کو خدا کی زمین کو پلیت ہونے سے بچاؤ، اس کے قدم زمین پہ نہ پڑنے دو، قتل کر دو۔
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پکڑ کے قید کر دو، کوڑے مارو، جب تک توبہ نہ کر لے جیل سے باہر نہ آنے دو۔ یہاں عورتیں بھی مرد بھی بے پرواہی سے نماز کی پرواہی نہیں۔ اب گرمی کا موسم ہے نا، راتیں ذرا چھوٹی ہیں، رات کو ٹیلی ویژن دیکھنا فرض عین ہے، ثواب ہے، ضروری ہے۔ ریڈیو کا گانا بجانا، بکواس بازی صبح کو دیر سے، خدا کی قسم وہ گھر رحمت کے قابل ہے جس گھر میں صبح کی نماز کسی نے بھی نہ پڑھی۔ کیسے رحمت آئے گی، کیسے برکت آئے گی؟ ڈرو خدا کے قہر سے، قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ معراج سے لایا ہوا تحفہ، عرش عظیم سے خدا کا بھیجا ہوا تحفہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ نماز ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی اولاد کو اور ساری امت مسلمہ کو پکا ٹھکا نمازی بنائے، سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔